اپنا بیان مکمل کر رہا ہوتا ہے تو وہ آخر میں ایسی بات کہتا ہے جو جامع ہو، پورا خلاصہ ہو اس کی مکمل بات کا، اور وہ چاہتا ہے کہ میری آخری بات، میرا آخری جو پیغام ہے، میرا جو اصل پیغام ہے، وہ میری آخری بات میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے. کیونکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا لیکچر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، محاضرہ ہوا ہے، ورکشاپ ہوئی ہے، تو اس کے اندر وہ ساری باتیں یاد رہیں، سارے پوائنٹس یاد رہے، جزیات چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہے، واقعات سارے یاد رہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن آخری جو بات ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے عموماً. تو اس وجہ سے جو عقل مند انسان ہوتا ہے، سمجھدار، وہ آخر میں بہت جامع بات کرتا ہے اور خلاصہ اور اہم پیغام دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور اللہ کا کلام یہ سارے بادشاہوں کا کے کلام کا بادشاہ ہے، تو اللہ جو آخر میں پیغام دے رہے ہوں گے وہ بہت جامع ہوگا اور بہت اہم ہوگا. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں، جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تو ففروا الی اللہ، اپنے سارے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی ساری پریشانیوں میں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، چاہے جیسی پریشانی آ جائے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو. ففروا الی اللہ، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ ہے. کیا ہے خلاصہ؟ کہ پوری زندگی تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اور اگر مجھے کسی کی پناہ لینی ہے، کسی سے مدد مانگنی ہے، کسی سے حفاظت مانگنی ہے، تو وہ ہے اللہ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، مفسر، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. علامہ ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تفسیر المعوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کے اوپر. عربی میں ہے، تقریباً اس کے 200 صفحات ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا، وہ بھی تقریباً 200 صفحات ہے. اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں. فرمائیں کہ سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفت بیان کی گئی ہے: برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے پناہ دے دے، بچا لے یا اللہ، بچا لے. کس سے بچا لے یا اللہ؟ یہ شیطان وسوسے ڈال رہے ہیں، یہ شیطان کے چیلے وسوسے ڈال رہے ہیں، شبہات ڈال رہے ہیں، دل میں وسوسہ ڈال رہے ہیں، گناہوں کا وسوسہ، خواہشات کا وسوسہ، زنا کا وسوسہ، بد نظری کا وسوسہ، گناہوں کا وسوسہ، اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسہ کہ اللہ کا وجود ہے بھی یا نہیں، اسلام کے بارے میں وسوسہ کہ اسلام صحیح دھرم ہے بھی یا نہیں، قرآن کے بارے میں وسوسہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، نبیوں کے بارے میں وسوسہ، تقدیر کے بارے میں وسوسہ، اسلامی احکامات کے بارے میں وسوسہ. یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو اللہ کے وہاں پر 3 نام ہیں. ہم اللہ کو پکار رہے ہیں برب الناس، اے وہ اللہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو تمام لوگوں کا معبود ہے، خدا ہے، خدا. فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پالنے والے میرے ابا امی مجھے پال رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ رب الناس، تیرے ابا امی کو پالنے والا بھی اور سارے لوگوں کو پالنے والا اللہ ہے، اور تجھے بھی پالنے والا اللہ ہے. پھر انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ پالتا ہے، حکومت پالتی ہے، حکومت ملازمتیں دیتی ہے، جاب دیتی ہے، نوکری دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے، روڈ بنواتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، تو حکومت پالنے والی ہے. تو فرمایا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، ملک الناس. اس وقت یہ ذہن میں بٹھائے کہ بادشاہ پالنے والا نہیں، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ، ملک الناس. تو سارے لوگوں کا رب اللہ، سارے لوگوں کو پالنے والا اللہ، بادشاہوں کو پالنے والا بھی اللہ. پھر جب اور بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یہی 3 مرحلے تو ہیں انسان کے: بچپنا، جوانی، بڑھاپا. اور پھر اس کے بعد موت کے علاوہ کوئی چوتھا اسٹیج نہیں ہے بڑھاپے کے بعد. بڑھاپا 2، بڑھاپا 3، یہ کوئی نہیں، بس بڑھاپا ہی ہے. وہ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، اور عموماً بڑھاپے میں تو جانا ہی جانا ہے.
ہمیشہ تو کوئی رہنے والا نہیں، کل من علیہا فان. تو فرمایا کہ یہ 3 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، اور ان تینوں مرحلوں میں انسان کسی نہ کسی کو پالنے والا سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو اصل میں ان تینوں مرحلوں میں اللہ کا محتاج، بچپن میں بھی اللہ کا محتاج، جوانی میں بھی اللہ کا محتاج، اور بڑھاپے میں بھی اللہ کا محتاج. جب بڑا ہوتا ہے انسان تب دیکھتا ہے کہ نہیں یار یہ بادشاہ بھی چلا گیا، اور لوگ چل رہے پل رہے، لوگ بغیر بادشاہ کے بھی پل رہے، بغیر حکومتوں کے بھی پل رہے. تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ان سب کا، ساری دنیا کا کوئی خدا ہے جو سب کو پال رہا ہے. تو فرمایا الہ الناس، وہ ہے اللہ جو سب کا خدا ہے. تو انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اور پھر اس احساس کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مانگے اعوذ برب الفلق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. جب کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی حالات آئے، کوئی بیماری آئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا، اور اللہ ضرور مدد کرے. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی اہم صورتیں ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر اور بالخصوص احادیث کے اندر اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. میں چند حدیث جمع کر رہا تھا تو یہ 12-13 حدیثیں میرے سامنے آئی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ حدیثیں آپ کو میں سنا دوں. پھر آخر میں کچھ پیغام دینا چاہوں گا، وہ میں آپ کو دوں گا، وہ میرا اصل اور اہم پیغام ہوگا جس کا عمل سے تعلق ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد ترمذی نسائی میں، الم تر آیات انزلت علی اللیلۃ لم یر مثلہن قط، یعنی المعوذتین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج رات میرے اوپر ایسی آیات اتری ہے، ایسی صورتیں اتری ہیں کہ جن جیسی صورتیں دیکھی نہیں گئی. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، کل 11 آیتیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، بخاری مسلم میں اس کی روایتیں موجود ہے. تو یہودی جادوگر لبید ابن عاصم نے کھجور کی چھال لے کر اس کے اندر دانت کے ذریعے سے 11 گرہیں لگائی تھی، گانٹ جو ماری تھی، گرہیں لگا کر اس نے جادو کیا، تو وہ بھی کل 11 تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوا کر ایک آیت پڑھی تھی اور ایک گرہ کھولی تھی، اور پھر اس کو دفن کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا کأنما انشط من عقال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتیں پڑھی ہی ہے اور ان کو دم کیا ہے اور یہ جادو کا اثر ختم ہوا، تو فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا، مجھے کھول دیا گیا. آپ دیکھیں اگر ڈاکو یا کوئی گنڈا ہمیں پکڑ لے اور وہ باندھ دے، کڈنیپ کر لے، تو کس طرح انسان لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر کھل جائے تو کیسی سانس لیتا ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ مجھے کھول دیا گیا. دوسری روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، تیز آندھی چلنے لگی اور سخت تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنے لگے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، پناہ مانگنے لگے. پھر آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے، الا اعلمک سورتین من خیر سورتین قرأ بہما لم یقرأ بمثلہما. فرمایا کیا میں تمہیں 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر فرمایا کہ ان جیسی 2 صورتیں کبھی پڑھی نہیں گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس. ما سأل سائل ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما. کسی مانگنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ذریعے سے کبھی نہیں مانگا، اور کسی پناہ لینے والے نے ان 2 صورتوں جیسی صورتوں سے کبھی پناہ نہیں مانگا. یعنی اللہ سے سوال کرنے کے لیے اور اللہ کی پناہ لینے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں، ان جیسی صورت کوئی صورت نہیں. اور ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا اقرأ بہما کلما نمت وقمت.
جب بھی سونے لگو اور جب سو کر اٹھو تو یہ 2 صورتیں پڑھا کرو. یہ میں روایتیں آپ کو اس لیے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا اہتمام کرتے تھے پڑھنے کا، آپ دیکھیے روایتوں میں، اور کتنی تاکید کرتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے. یہ میں اس وجہ سے روایتیں پڑھ رہا ہوں. ایک روایت میں فرمایا ما تعوذ المتعوذون بشیء افضل منها، کسی پناہ لینے والے نے ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ نہیں لی ہے. اللہ کی پناہ لینے کے لیے ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں. ما تعوذ الناس بافضل منهما، اس کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی اگر آپ کو اللہ کی پناہ، آپ پریشان ہیں، مالی تنگی ہو، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، بیوی کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، کاروبار میں کوئی پریشانی ہو، اپنی ذات کی کوئی پریشانی ہو بیماری کے اعتبار سے، یا باہر سے کسی دشمن کا خوف ہو، کسی حسد کرنے والے کا خوف ہو، کسی جنات کا خوف ہو، کسی آصف کا خطرہ ہو، خوف ہو، کسی جادوگر کا خوف ہو، خطرہ ہو، کسی کی نظر کا خوف ہو، خطرہ ہو، اندیشہ ہو، فرمایا کہ اللہ کی پناہ اگر حاصل کرنا ہے تو ان 2 صورتوں سے بہتر صورت کوئی. ایک روایت ہے نسائی اور دارمی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر جوہنی انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا عقبہ انک لن تقرأ سورة احب الى اللہ ولا ابلغ عنده من ان تقرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، بلکہ قل اعوذ برب الفلق. بس یہ فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، احب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ فلق سے بہتر سورت کوئی نہیں. اس سورت کو پڑھیں گے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ تک پہنچیں گے. ہوتے نا بھائی بڑی پہنچی بھی ہستی ہے، تو بھائی آپ بھی بن سکتے ہیں، اللہ تک پہنچیں گے. اور پھر آگے کیا فرمائیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ. عقبہ اگر ہو سکے نا تو کسی نماز میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، یعنی نمازوں میں اس کو پڑھتے رہا کرو، فرض نماز میں بھی، سنتوں میں بھی، نوافل میں بھی اس سورت کو، سورۃ الفلق کو پڑھتے رہا کرو. کتنی تاکید فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل صحیح روایت ہے، مسند احمد، نسائی شریف، دارمی اور ابن حبان 4 کتابوں میں روایت ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ. عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ عقبہ ہر فرض نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرو، سورہ فلق اور سورہ ناس. ہر فرض نماز کے بعد معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو. فجر کی نماز کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بہت ساری دعائیں یہ پڑھنا چاہیے. فجر کے بعد سنت نہیں ہے تو سارے ہی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور باقی نمازوں کے بعد سنت ہوتی ہے، اس لیے مختصر دعا کر کے سنتیں پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. بہت ساری دعائیں ہیں حدیث میں، ان میں سے ایک عمل جو ہے فرض نماز کے بعد، 5 فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عشاء، عصر، مغرب، عشاء، 5 فرض نماز کے بعد ایک عمل یہ ہے کہ آپ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی، پابندی سے روزانہ پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کو. ایک اور روایت فرمایا یا عقبہ ابن عامر الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہن. فرمایا اے عقبہ ابن عامر، میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں. یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں دنیا کے اندر، ان چاروں میں ان جیسی صورتیں نہیں ہیں. تورات، زبور، انجیل میں تو بات ہی نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ان جیسی صورتیں نہیں ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے اور دوسری صورتوں کے بارے میں بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھئی
اس کے بارے میں بھی یہ بات، اس کے بارے میں بھی یہ بات، تو پھر کون سی سب سے افضل ہے؟ کہ دیکھیں ہر ایک کی فضیلت الگ الگ اعتبار سے. سورہ فاتحہ کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور توحید کے مضامین ہیں، اس کے اندر آخرت کے مضامین ہیں، دعا کے کلمات ہیں، وہ ساری چیزوں کو جامع ہیں. تو پورا قرآن اس کے اندر آ گیا. اور سورہ فلق اور سورہ ناس اس اعتبار سے افضل ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے. تو کون سی صورتیں ہیں ابھی بتایا نہیں آپ سے نے. پھر پہلے اب شوق پیدا ہوا ہے، ایسی صورتیں نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں بھی نہیں، ایسی تو کون سی صورتیں ہیں. پھر آپ نے پہلے ایک اور بات بتائی، وصیت کی، کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ خالی فضیلت برائے فضیلت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے. تو عمل کیا کرنا ہے؟ ایک عمل یہاں پہ ارشاد فرمایا، لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا. کوئی رات تیری ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں تو ان صورتوں کو نہ پڑھے. اب انسان سوچے گا اچھا ہاں یہ صورتیں اتنی افضل ہے، ان جیسی صورتیں نہیں، اور مجھے رات میں ان کو پڑھنا ہے، میں ضرور پڑھوں گا، اور میرے نبی مجھے تاکید کر رہے ہیں. اوپر نماز والی روایت گزری ہر فرض نماز کے بعد، یہ روایت ہر رات میں یہ پڑھنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا فرمانے نہیں بول رہے ہر رات میں پڑھ لیا کرنا. ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، نہیں، تیری کوئی رات ایسی گزرنا نہیں چاہیے. لا یأتین علیک، لا یأتین علیک لیلۃ. یہ آپ عربی جاننے والے سے پوچھے آپ کو بتائیں گے لا یأتین کا مطلب ہے ہرگز نہیں گزرنا چاہیے. یعنی وارننگ، یہ وارننگ لکھی ہوتی نا، ڈینجر، وارننگ، گو سلو. ایکسیڈنٹ، یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وارننگ لگاتے ہیں، تو یہ عربی میں اس طرح جملہ استعمال ہوتا ہے، لا یأتین. اگر صرف یہ بولنا ہوتا ہے کہ دیکھو ہر رات پڑھ لیا کرو، کوئی رات ایسی نہیں جانا چاہیے، تو آتا لا یأتی علیک. لیکن کیا آیا؟ لا یأتین. اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں گزرنی چاہیے، کسی حال میں نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی رات ایسی نہیں جانی چاہیے جس میں آپ یہ دو صورتیں نہ پڑھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عقبہ ابن عامر سے. اور صرف ان کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے. یہ تین صورتیں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی رات میں. کون کون سی تین صورتیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے ہر رات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما عتت علی لیلۃ الا قرأتہن فیہا، کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس میں نے تین صورتیں نہ پڑھا، سورہ اخلاص اور معاوضتین. وحق لی الا ادعہن، اور مجھے چاہیے بھی کہ میں ان صورتوں کو کبھی نہ چھوڑوں، اور مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ان صورتوں کو چھوڑوں. وقد امرنی بہن رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ رات میں کبھی چھوڑنا نہیں، وارننگ دے کے کہا. تو یہ بھئی صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں تھا نا، ہم سب کے لیے بھی تھا. مسند احمد کی یہ روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. اس کے بعد روایت ہے عن عبداللہ بن خبیب عن ابیہ، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. رات میں بارش بہت ہو رہی تھی، اور رات بہت تاریک تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، طوفان تھا، آندھی تھی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ مل جائے تو پھر آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل عقبہ کرو، پڑھو. میں نے نہیں پڑھا، خاموش رہا، کیونکہ آگے کچھ پڑھنے کے لیے بولیں گے تو میں پڑھوں گا، تو میں خاموش رہا، انتظار کیا کہ آپ بولیں گے کیا پڑھنا ہے. ثم قال قل، آپ نے پھر کہا پڑھو. میں نے نہیں پڑھا کچھ. پھر کہا کہ پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ وما اقول، کیا پڑھو بتا بھی دیجیے. قال قل هو اللہ احد والمعوذتین، فرمایا قل هو اللہ احد پڑھو اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. یہ تین مرتبہ کیا تھا؟ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا ایک بات بتاؤ، کیا ہاں بتا، بتاؤ سچی بتا دو. ارے ہاں یار بتانا، جلدی بتا، سچی میں بتا دو نا. تو ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، سسپینس ہو جاتا ہے کیا بات بتانے والا، تو آدمی بالکل دھیان سے سنتا ہے. پھر فرمایا حین تمسی وتصبح، حین تمسی وتصبح ثلاث مرات. فرمایا کہ اے عقبہ ابن عامر،
جب بھی صبح ہو جب بھی شام ہو تو ہر صبح ہر شام 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کریں. قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس. صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ. فرمایا تکفیک من کل شیء. اگر یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو تو پڑھ لے گا تو تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ صورتیں تیرے ہر مسئلے کے لیے کافی ہو جائے گی. روزی کے مسئلے کے لیے، بیماری کے مسئلے کے لیے، مالی تنگی کے مسئلے کے لیے، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے اس کے لیے، بیماری کے مسئلے کے لیے. یعنی آدمی ظاہری تدبیر بھی اختیار کرتا رہے بیماری کے لیے اور دوسرے مسائل کے لیے، ظاہری تدبیر بھی اختیار کرے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتیں بھی پڑھتے رہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کر دے. ترمذی، ابو داؤد، نسائی، طبرانی کی یہ روایت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا. فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، یہ ایسا ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، نمازی کو بھی نہیں اور غیر نمازی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. نبی کو بھی کاٹ لیا، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگایا اور پھر اس کو ایک پیالے کے اندر ڈالا اور پھر وہ پانی جو ہے اپنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے دم کر رہے تھے اور پھر وہ پانی اپنی انگلی پر لے کر جس جگہ پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پہ آپ مر رہے تھے اور اللہ نے اس بچھو کے زہر کو ختم فرما. بخاری مسلم کی روایت ہے جس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. خلاصہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے. اس میں 3 باتیں فرمائی گئی. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے. اور پھر جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس طرح آپ سے ہم ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے اور پھر پورے بدن پر دم کرتے تھے. پہلے چہرے پر، پھر سر پر، پھر بدن کے سامنے والے حصے پر، پھر پیچھے اور پھر پورے بدن پر دم کرتے تھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے. یہ ایک عمل ہو گیا، بخاری کی روایت. دوسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بھی دم کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اسی طریقے سے دم کیا کرتے تھے. یہ 2 عمل ہو گئے. اور تیسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں اذا اشتد وجعہ، اذا اشتکا جب بھی بیمار ہوتے، اذا اشتد وجعہ جب بھی آپ کی بیماری بڑھ جاتی تو کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتوں کو یا 2 صورتوں کو پڑھتے تھے اور پڑھ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر دم کرتے تھے. یہ 3 عمل آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ رات میں روزانہ پڑھنا 3 مرتبہ اور گھر والوں پر پڑھ کے دم کرنا، اور تیسرا جب بھی بیمار ہو تو پڑھنا. حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ کی وفات سے پہلے جو بیماری ہے اس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، تو جب آپ سے ایسا نقاہت اور ذوق کی وجہ سے زیادہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے، صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے. تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی تھی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو لیتی تھی اور ان پہ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو ملتی تھی. یعنی بیماری کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا دم کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسبیح فاطمی سکھائی تھی، یعنی وہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مجھے سکھایا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، روزانہ رات میں پڑھ کے سوتا تھا، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو جنگ کے موقع پر بھی میں ان کو نہیں چھوڑتا تھا. یہ صحابہ کرام کا اہتمام تھا. ہمارے ہاں اول تو کیا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، جتنا پڑھنا چاہیے 1 مرتبہ پڑھ لیے، 2 مرتبہ پڑھ لیے، چھوڑ دیے. ایک تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ نہیں چلے گا. بھائی کثرت کرنی پڑے گی، ایک تعداد پوری کرنی پڑے گی ہمیں. اور یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پڑھتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیے، 11 مرتبہ پڑھ لیے، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیے. سال میں 365 دن ہوتے، پوچھو بھائی کتنی بار پڑھے؟ بس وہ ایک دن پڑھا تھا جب بیان ہوا تھا، جمعہ میں سنا تھا تو جا کے پڑھا تھا گھر میں، اس کے بعد جو آج تک نہیں پڑھا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ایک آخری روایت میں پڑھ کے اپنی بات ختم کرو اور پھر بعد میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے وہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو صورتوں کی کثرت کیا کرو. کثرت کا مطلب زیادہ سے زیادہ پڑھو, 1000 مرتبہ, 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 11 مرتبہ, 7 مرتبہ, 3 مرتبہ, جتنی بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی تعداد طے نہیں ہے. حدیث میں جو ذکر ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے اور 11 مرتبہ کا ہے, اور یہ کثرت کا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ آخرت میں جمع فرمائے گا. یہ دونوں صورتیں قبر کو روشن کرنے والی ہے, شیطان کا منہ پھیرنے والی ہے, اور نیکی اور درجات کو بڑھانے والی ہے, اعمال کے ترازو کو بھاری کرنے والی ہے, اور اپنے پڑھنے والے کو جنت کا راستہ دکھانے والی ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کرنی چاہیے. کریں گے سب انشاءاللہ. تو کتنی مرتبہ کریں گے بھائی؟ جتنی مرتبہ اللہ توفیق دے, لیکن روزانہ پابندی سے پڑھنا ہے. ایک تو فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے کم سے کم 1 مرتبہ تینوں صورتیں, اور دوسرا رات میں سونے سے پہلے پڑھنا ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور پورے بدن پہ دم کرنا ہے. 2 عمل ہو گئے, فرض نماز کے بعد اور دوسرا سونے سے پہلے. اور تیسرا عمل ہے صبح شام پڑھنا ہے 3 مرتبہ. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح فجر کے بعد آپ پڑھ لیں تینوں صورتیں 3 مرتبہ, اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں 3 مرتبہ. یہ کتنے عمل ہو گئے؟ 3 عمل ہو گئے. یہ بھی اگر کر لیں گے تو تکفی کا من کل شیء انشاءاللہ کافی ہے. اور اگر آپ کسی کی پریشانی بڑی ہے, کسی کے مسائل زیادہ ہے, تو پھر اس کے لیے کہ بھائی کم سے کم 7 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ صبح 7. یعنی ایکسٹرا میں بتا رہا ہوں, یہ تو کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ ایکسٹرا چوتھا عمل ہے کہ صبح شام 7 مرتبہ کر لیں. اور اگر اور زیادہ مسئلہ ہے تو پھر صبح شام 11 مرتبہ کر لیں. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ کر لیں. صبح میں 11 مرتبہ اور شام کو 11 مرتبہ. اگر 11 مرتبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا. اور اگر اور زیادہ مسئلہ ہے تو علماء نے مجرب عمل لکھا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ. صبح میں, پر یہ پورے دن میں, صبح شام کی بھی ضرورت نہیں ہے, پورے دن میں 100 مرتبہ سورہ فلق اور 100 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں. ایک آخری روایت رہ گئی تھی, میں وہ بھی بتا دوں تاکہ رہ نہ جائے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, یہ جمعہ کے بعد کا عمل ہے, یہ بھی صحیح حدیث میں ہے. فرماتی ہیں کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد, ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو جمعہ کی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین, قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں. الحمدللہ رب العالمین, قل هو اللہ احد, سورہ فلق, سورہ ناس. یہ 4 صورتیں جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کے, چاہے اپنی جگہ پہ یا باہر جا کے, یعنی کسی اور جگہ پہ مجلس بدل کے وہ پڑھ لیں. یہ پڑھ لیں تو فرمایا حفظ الی الجمعۃ الاخری, اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ہر قسم کے شر سے, برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ تعبیر فرماتے فجر ربنا, ہم نے اس پر عمل کیا, فوجدناہ کذالک, ہم نے اس کو اسی طرح پڑھا, اسی طرح پڑھا. تو یہ 5-6 عمل ہو گئے. انشاءاللہ ہم یہ لکھ کے لگا بھی دیں گے. یہ 5واں آخری عمل ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سنت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ احد, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 4 صورتیں 7 مرتبہ پڑھ لینا. 5 منٹ کا عمل ہے لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.